अस्सलाम वालेकुम जी, अब्बास मलिक बात कर रहा हूँ जी। आज मेरा वीडियो अपलोड करने का मकसद ये है कि जो कारोबारी सूरत हाल है, जो मुल्क में चल रहे हैं हालात, उनके तासुरात पे बात करनी है हमने कि आजकल हमारे यंग बिजनेसमैन के लिए या यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग जो स्टूडेंट्स जो आफ्टर बिजनेस ग्रेजुएशन या वैसे दूसरे जो ग्रेजुएट्स होते हैं, हमेशा आजकल एक ख्वाहिश होती है नौजवान की कि मैं भी अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करूं, बिजनेस करूं मैं, या जो ऑलरेडी जिनका बिजनेस है वो भी देख रहे होते हैं, एक्सपेंशन का हर वक्त सोच रहे होते हैं। लेकिन जो मुल्क में जो हालात हैं, जो इकोनॉमिक कंडीशंस इस वक्त जा रही हैं, या दूसरी कंडीशंस को छोड़ ही दें, तो मैं सिर्फ एक ही कंडीशन पे आऊँगा, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो डिस्काउंट रेट जो हर क्वार्टरली रेट पे अनाउंस किया जाता है, वो इंतहाई इन द पाकिस्तान हिस्ट्री में बहुत ऊपर जा चुका है। अराउंड अबाउट 20% भी क्रॉस कर चुका है। तो उसके बाद जो बैंक्स हैं वो अपना 4-5%, इवन दो कुछ बैंक्स में तो इससे भी ज़्यादा हैं, और जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स हैं वो उनके मार्जिन और भी ज़्यादा हैं। तो तकरीबन 25-26% एक आम आदमी जो बिजनेस करना चाह रहा है, यंग मैन जो बिजनेस करना चाह रहा है, उसको वो पे करेगा 26%, 25% मिनिमम। इस तरह जो एग्जिस्टिंग बिजनेस जिन लोगों के ऑलरेडी हैं वो भी 25-26% यानी कि वो अफोर्ड करेगा। तो इससे एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त बिजनेस की कंडीशंस क्या हैं, या बिजनेस एक हम लफ्ज़ बोलते हैं फ्रेंडली बिजनेस इन्वायरमेंट। इस वक्त फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उल्टा उसके नेगेटिव असरात हैं। कास्ट ऑफ ज़हरा कैपिटल जब बढ़ता है तो उससे कारोबारी सरगर्मियां जो नए लोग कर रहे होते हैं वो नहीं सोच रहे होते हैं कि जब कास्ट ऑफ कैपिटल या मार्कअप या सूद की रकम रेट ही इतने हैं तो वो भी पीछे हट जाते हैं, या जो ऑलरेडी जो बिजनेसमैन होते हैं जो काम कर रहे होते हैं वो भी बैंक से कर्जा लेना बंद कर देते हैं या नहीं लेते, हेजिटेट करते हैं, क्योंकि सूद की रकम बहुत ज़्यादा होती है। इससे ये होता है कि कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद हो जाती हैं। जब कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद होती हैं मुल्क में, तो उसके असरात सिर्फ यहाँ तक नहीं महदूद होते, उससे असरात ये होते हैं कि जब कारोबार नहीं होते या कारोबारी सरगर्मी महदूद होती हैं तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की सूरत हाल, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत बड़े बेरोज़गार हैं, बहुत तंग हैं, बहुत परेशान हैं, और इससे जो एक मिला के और एक अजाब आया हुआ है इस मुल्क में, जो हर वक्त हर फैमिली हर बंदा इसको डिस्कस कर रहा है, वो महंगाई है। एक तो कारोबारी सरगर्मियाँ महदूद होने की वजह से लोगों में बेरोज़गारी की शरह बढ़ रही है, एक बेरोज़गारी से, दूसरा कास्ट ऑफ लिविंग, जो लोगों खाने पीने की ज़रूरियात की जो इंतहाई ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो चुकी हैं। वहाँ उनकी परचेजिंग पावर बहुत, यानी कि एक अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रही है, दूसरी परचेजिंग पावर, यानी कि परचेजिंग पावर ये होती है कि वो जो ख़रीद करने की चीज़ों को वो सख्त कम होती जा रही है। तो ये दोहरा एक किस्म का एक मसाइल हैं जो मुल्क में पैदा हो रहे हैं बिज़नेस एनवायरनमेंट के लिए। बिज़नेस जो कि हर वक्त हमने यही राइट सुनते होते थे कि हमेशा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव या जो डेवलपिंग कंट्री होता है उसकी पूरी कोशिश होती है कि मुल्क में बिज़नेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली क्रिएट की जाए, यहाँ पे कारोबारी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हों, जिससे रोज़गार के मसाइल ख़त्म हो जाते हैं, लोगों में खुशहाली आती है और मुल्क हमारा तरक्की करता है। लेकिन इसके अगर जो प्रेजेंट सूरत हाल है, डिस्काउंट पॉलिसी ऑफ द स्टेट बैंक, और दूसरा जो महंगाई है, इन्फ्लेशन का रेट इस वक्त खैर फिगर जो 40% के करीब है, 40% तक हो चुका है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में इस हिस्ट्री में डिस्काउंट रेट भी बहुत हाई साइड पे है और महंगाई का रेट भी हाई साइड पे है। लोग बहुत तंग और परेशान हैं, नौजवान कारोबार की तरफ नहीं आ रहे, जो कारोबार ऑलरेडी हैं वो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। एक इकोनॉमिक्स में एक टर्म बोली जाती है विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो मुल्क एक अजीब सी इस विशियस सर्कल में घिर चुका है। तो इस तरह जो है सूरत हाल, इसको निकलने के लिए जो अगला मेरा स्टेप होगा कि इसकी सॉल्यूशंस हमारे पास क्या हैं, इमीडिएट तौर पे हम क्या कर सकते हैं ताकि इस विशियस सर्कल से बाहर निकला जा सके। इससे मैं यही मेरी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से
اور اسٹیٹ بینک کیونکہ ایک ریگولیٹر ادارہ ہے بینکس کا، تو میری تو ریکویسٹ ہوگی گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسیز بنائے، انشور کرے کہ نوجوان طبقے کو بہت ہی کم ریٹ پہ قرضے دیے جائیں۔ لیکن جو میری ایک میں ساتھ یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ قرضے تو خیر ہر گورنمنٹ ہر دور میں ہوتے رہے ہیں، چلتے رہے ہیں، دیتے رہے ہیں، لیکن دو چیزیں ہیں۔ اگر کاسٹ آف کیپٹل قرضہ آپ مہنگے ریٹ پہ دے دیں گے اور پروفیٹیبلٹی آف دا بزنس مین نہیں ہوگی یا کم ہو جائے گی یا لاس کرے گا تو وہ قرضہ بھی واپس نہیں آتا۔ دوسری اہم وجہ پاکستان میں، کیونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ آئی ہیو 25 ایئرز ایکسپیرینس ان دا بینکنگ انڈسٹری، اگر میرٹ پہ قرضہ دیا جائے وداؤٹ اینی ایفیلیشنز تو اس کی 100% ریکوری ہوتی ہے، مے بی 2 4 5% اتنا تو اس میں خیر وہ مارجن بھی ہوتا ہے بینکس کے پاس۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی پالیسی آج کل بھی سپوز میں لاسٹ ایئر بھی اپنا جو پچھلی رجیم اپنا پی ٹی آئی گورنمنٹ کی تھی، اس میں بھی دیکھا گورنمنٹ نے کافی اچھی پالیسیز اناؤنس کی، قرضوں کی ریٹس آف نو ڈاؤٹ کچھ حد تک کہیں تک لیکن میں جو میری اپنی پرسنل ڈیسیژن میں ضرور ان پٹ کروں گا کہ اگین کہ جس طرح سے قرضے دینے چاہیے تھے وہ قرضے نہیں دیے گئے۔ ایک عام آدمی کو، ایک ینگ مین کو، ایک عام فارمر کو وہ ہمیشہ ہی کسی کے تھرو ایفلیٹس دیے گئے۔ جو اس میں ایک نوٹ کرنے والی بات ہے، بینکس کو ایک ٹیئر بنا دیے گئے تھے کہ آپ نے وداؤٹ کولیٹرل اتنے پہ، سپوز میں فرض کرتا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہ ٹریکٹر کی پروڈکٹ تھی تو اس میں یہ کہا تھا کہ وداؤٹ کولیٹرل آپ نے ٹریکٹر پرووائڈ کرنے ہیں، لیکن اٹ از مائی پرسنل آبزرویشن، میں نام نہیں لوں گا کسی بینکس کا، کہ کوئی کولیٹرل کے بغیر لون نہیں دیا گیا۔ ان کے پلیج ہوئی پاس بک ان شیپ آف کہ جیسے ہی انہوں نے ایک اپنا طریقہ اڈاپٹ کیا بینکس نے کہ بغیر پاس بک کے کوئی کلین، یعنی کہ ٹریکٹر بہت ہی کم دیے گئے، نہیں دیے گئے، عام آدمی کو خاص طور پہ نہیں دیے گئے، ان سے زمین لی، پاس بک لی، تب جا کے وہ فائنینس ہوئے ٹریکٹر، یعنی کہ نا۔ تو اسی طرح آج کل بھی ایک گورنمنٹ پالیسی چلا رہی ہے، یوتھ لونز پروگرام چل رہا ہے، تو میری آپ سے گزارش ہے ٹھیک ہے ریٹس کا اپنے ڈسکاؤنٹ دے دیا ہے ینگ مینس کے لیے یا ایگزسٹنگ بزنس مین کے لیے۔ میری اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز انشور کریں کہ ریٹ جو ٹھیک ہے آپ نے دیا ہے بہت اچھا وہ ہے، انشور یہ کریں کہ یہ قرضے ایک عام آدمی، ایک عام بزنس مین، ایک ینگ بزنس مین یا یونیورسٹی گریجویٹس جو ہمارے نکلے ہیں جن کو شوق ہے بزنس کرنے کا، انہیں دیے جائیں وداؤٹ اینی ایفیلیشنز، وداؤٹ اینی ریکمینڈیشنز آف پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو یا ادر، جو ایک پیور میرٹ کے اوپر ایک اگر بندہ آتا ہے، ینگ مین آتا ہے، ایگزسٹنگ بزنس مین اپلائی کرتا ہے تو اسے دیا جائے، اور اس فنڈز کی رقم زیادہ سے زیادہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینکس کو کہے کہ اس میں ایلوکیشن کریں، ان کی لیمٹس بڑھائیں۔ اور اس سے ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارا ایک ویشیس سلسلہ، ایک ون آف دا، میں نے ایک وے بتایا آپ کو کہ اس اکنامک سچویشنز میں پاکستان کو یا ڈیولپنگ کنٹری نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو لونز آپ نے ینگ مینز کے لیے، انٹرپرینیورز، بزنس مین کے لیے جو آپ نے ایک اناؤنس کیے ہیں فارمرز کے لیے، تو اس کو پیور آن میرٹ پہ دیا جائے، وداؤٹ اینی ایفیلیشن دیا جائے، وداؤٹ اینی ہازارڈز دیا جائے، ہیلپ سینٹرز یا سپورٹس سینٹرز ہر بینک میں دیے جائیں، اور ایک ٹیٹ مقرر کیا جائے کہ یہ نہیں کہ یہ سکیم چلی ہے اور گورنمنٹ چلی جاتی ہے اور کاغذ پورے نہیں ہوتی ہے، پھر وہ گورنمنٹ سکیم بند کر دیتی ہے، پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو پلیز ان سب کے لیے آپ نا ایک ون ٹائم، ایک ون ونڈو آپریشنز ٹائپ یا اس طرح کی کوئی سہولیات مقرر کر دیں۔ اوپر سے سپروائزری بورڈز یا اسٹیٹ بینک کا ریگولیٹر ہے، اس کو ویکلی، ڈیلی، منتھلی طور پہ اس کو ریویو کرے پراپر، اور یہ انشور کرے کہ یہ لونز وداؤٹ اینی ایفیلیشنز، وداؤٹ اینی ریکمینڈیشنز آف پولیٹیکلز اور ادر، ایون دو کہ بہت سارے لوگ اور بھی اتھارٹیز انوالو ہو جاتی ہیں، تو ایک میرٹ پہ جب ایک قرضہ دیا جائے گا، میں کہوں گا آئی ہیو 25 ایئرز ایکسپیرینس کہ جب
آپ ایک قرضہ میرٹ پہ دیتے ہیں، میریٹوکریسی کو مد نظر رکھتے ہیں، ایک جینون بارور کو دیتے ہیں، ایک پروڈکٹیو بارور کو دیتے ہیں، اور ایک اچھے وہ ایک رسک کا کرائٹیریا ہوتا ہے، اچھے بندوں کو وہ کریکٹر، انیسٹی، انٹیگریٹی اور اس کا بزنس ٹرن اوور، یا نیا بزنس مین ہے تو اس کا پوٹینشیل دیکھ کے جب آپ ایک میرٹ پہ دیتے ہیں تو وہ کبھی ڈیفالٹ نہیں کرتا۔ اس میں ڈیفالٹ کی ریشو نیئر ٹو 0% ہوتی ہے، میں یہ 0% تو نہیں کہوں گا، وہ ڈیفالٹ کی ریشو نیئر ٹو 0% ہو جاتی ہے وین یو ہیو ٹو پرووائڈ لونز آن میرٹ بیسس۔ تو پلیز بینکس کو چاہیے اپنا میرٹ سسٹم مضبوط کریں، میرٹ بیسڈ لونز دیں، یہ ینگ جنریشنز کو یا ایگزسٹنگ بزنس مین کو یا فارمرز کو، انشاءاللہ یہ ڈیفالٹ بھی نہیں کرے گا، اور ہمارا ملک اس صورتحال جو ویشیس سرکل آف پاورٹی ہے یہاں سے نکلے گا۔ اس سے ہماری ان امپلائمنٹ کی ریشو ہے وہ انشاءاللہ ریڈیوس ہوگی، ملک میں ایک ہیلدی بزنس ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جائے گی، اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھیں گی۔ جب انشاءاللہ جب اکنامک ایکٹیویٹیز بڑھتی ہیں، ان امپلائمنٹ ریشو کم ہوتی ہے، تو ملک میں ایک پروسپیرٹی ہوتی ہے، اکانومی ہماری ڈیولپ کرے گی، اور ہم اس سٹیج سے انشاءاللہ، بیکاز میرا یقین ہے کہ ہمارے ملک میں ریسورسز کی کمی نہیں ہے، ویدر وہ ریسورسز ان شیپ آف ہیومن کیپٹل ہو، ان شیپ آف دوسرے ریسورسز ہیں۔ ہیومن کیپٹل کا لازمی صرف ہو کہ ہمارے لوگ انتہائی، ہمارے ینگ مین، بزنس مین، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اگر ان کو پراپر ریسورس دیا جائے، پراپر گائیڈنس دی جائے، پراپر سپورٹ دی جائے، ایک فرینڈلی بزنس ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کر دی جائے، تو انشاءاللہ کیونکہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے پاکستان کی، بہت ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، ہم لوگ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت جلد اس ویشیس سرکل سے ہم نکل جائیں گے، اور دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اس ویشیس سرکل سے جو پاکستان کی پریزنٹ اکنامک کنڈیشن سے ہے، اس سے ہمیں نکالے اور ہماری ایک اچھی پراسپیرٹی کی طرف ہم چلیں، جہاں ہماری خوشحالی ہو، لوگوں کو روزگار میسر ہو، لوگوں میں خوشحالی ہے، لوگوں میں ترقی ہو، اور ہمارا اس سے ملک بھی ترقی کرے۔ السلام علیکم۔